سب سے پہلے میں خداوند اپنے خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں جان ٹی وی پر آ کر خدا کے کلام کی منادی کر سکوں۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جان ٹی وی کی ساری ٹیم کا، خصوصاً پاسٹر جان اقبال صاحب کا اور اپنے بھائی پاسٹر سہیل کا، کہ جنہوں نے مجھے اس خدمت کے کام کے لیے آج کے اس دن بلایا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے۔ میں آج کے کلام کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا۔ آج ہم اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے 35ویں آیت تک پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہم سے کس طور پر ہم کلام ہے۔ آپ حوالے کو اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کی کلیدی آیت میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ 35ویں آیت آج کی کلیدی آیت ہے، میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ کرسمس کی آمد ہے اور کرسمس کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم بنیادی طور پر لوگوں کو برکت دینے کے لیے پیدا ہوئے اور بلائے گئے ہیں۔ ہم خدا کے کلام کے لیے خدا کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چنا ہے اور مقرر کیا ہے تاکہ ہم پھل لائیں اور ہمارا پھل قائم رہے۔ میرے عزیزو، اس کلام کو سننے سے پہلے ہم آسیہ کی کلیسیا کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ آسیہ کی کلیسیا جس سے پولس رسول خدا کے روح کی ہدایت سے ہم کلام ہے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ اور آسیہ کی کلیسیا ایک امیر کلیسیا تھی۔ اب ایک امیر کلیسیا کے سامنے کھڑے ہو کر پولس رسول کا بہت سی باتوں کو کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور پولس رسول ایک امیر کلیسیا کو یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے نہ تو سونے کا، نہ تمہاری چاندی کا اور نہ تمہارے کپڑے کا کوئی لالچ ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آسیہ کی کلیسیا ایک امیر ترین کلیسیا ہونے کے ساتھ ساتھ سونے، چاندی اور اس طرح کے خزانوں سے ملبس تھی، اور وہ اپنے طور پر بہت سی قیمتی پوشاک بھی زیب تن کیے ہوتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو کلیسیاں امیر ہوتی ہیں ان میں تھوڑا پرائیڈ، یعنی ان میں تھوڑا سا غرور اور تکبر بھی آ جاتا ہے، اور ان متکبر لوگوں کے سامنے پولس رسول یہ بات بڑے اعلان کے ساتھ کرتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہوں، اور میں خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی تقلید کرتے ہوئے، جو کچھ اس نے مجھے سکھایا ہے میں اسی کو تمہیں سکھاتا اور بتاتا ہوں۔ میں آج یہاں پر اس بات کو بیان کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہ آج کی دنیا ترقی پسندانہ سوچ کو لیے ہوئے ہے۔ ترقی پسندانہ سوچ کو بری بات نہیں ہے، ہمیں ترقی کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر روز نئے طور پر نہ صرف جسم میں، نہ صرف معاشی طور پر، بلکہ معاشرتی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ ترقی پسند سوچ جو ہے کلام یا خدا یا پولس رسول یا تمام چرچ کی لیڈرشپ ترقی پسندانہ سوچ کی مخالف نہیں ہے، لیکن ترقی پسندانہ سوچ رکھتے ہوئے ترقی کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بڑا سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی راہ پر چل کر اس ترقی کو حاصل کر رہے ہیں، یا ہم کوئی اور راہ تلاش کر کے یا کسی اور راہ پر چلتے ہوئے ہم خدا کے کلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر پولس رسول ہماری ترقی کے بارے بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں خداوند اور اس کے جلال کے اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے۔ تو میرے بیٹے اور بیٹیوں، نوجوانوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج اس بات کو اپنے دل میں سمجھ لیجئے کہ وقت خدا کا کلام ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں ترقی دے سکتا ہے، اور ترقی پانے کے بعد وہ ہمیں تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے
سکتا ہے۔ میں آج آپ کے حضور چند ایک باتیں پیش کرنا چاہوں گا، جن باتوں کے ساتھ ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ہمیں کس طور پر خدا کے ساتھ چلنا ہے اور کس طور پر خداوند یسوع مسیح کی تقلید کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو تقلید کے لیے اگر ہم نفسیات کا اور بچوں کی نفسیات کا مطالعہ کریں تو بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ چلڈرن آر دی بیسٹ امیٹیٹرز، یعنی بچے سب سے بہترین تقلید کرنے والے ہیں۔ اکثر والدین یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بدتمیز ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ بے روی کا شکار ہیں، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اسی کی تقلید کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا جس کی ہمیں تقلید کرنا ہے وہ کیسا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کے شروع میں اس دنیا کی ابتدا کا مطالعہ کریں اور اس پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور خدا نے انسان سے اس قدر محبت رکھی ہے کہ اس نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے دنیا کی تمام چیزوں کو خلق کر دیا تھا۔ خدا نے انسان کی ضرورت کے مطابق ہر ایک جڑی بوٹی، ہر ایک جاندار، ہر ایک چیز، اجرام فلک، ہوا، پانی، ہر ایک چیز کو اس نے خلق کیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کر دیا تھا، یعنی خدا اس بات سے واقف تھا کہ میں جس انسان کے لیے یہ خوبصورت کائنات بنا رہا ہوں اسے تاریکی اور نور کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا کے تمام تخلیق کے عمل کو کرتے ہوئے کسی انسان سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ اس نے انسان کے لیے سب کچھ دیا ہے۔ اسی لیے کہ کتاب مقدس میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا خدا ہے، وہ دینے کی برکت پر زور دیتا ہے، اور اس نے خود کر کے دکھایا ہے کہ اس نے دنیا کے لیے سب کچھ دیا۔ اب انسان نے گناہ کیا، آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اب ہم سب نے بھی گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن خدا نے ہم سب کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دے دیا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دینے سے دریغ نہ کیا، وہ باقی چیزیں تم سے باز کیوں کر رکھے گا؟ لیکن اس نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ اس نے انسان کی مخلصی کے لیے انسان کا بیٹا یا انسان کے جانور یا بکروں، بچڑوں اور مینڈوں کا خون یا کبوتروں، کمریوں کا خون نہیں مانگا ہے، بلکہ اس نے انسان کی نجات کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا ہے۔ کچھ لیا نہیں ہے، ہماری نجات کے لیے بھی اس نے کچھ لیا نہیں ہے، ہماری گناہوں سے مخلصی کے لیے بھی اس نے کچھ مانگا یا لیا نہیں ہے، بلکہ اس نے دیا ہے۔ اور کرسمس کا حقیقی پیغام ہی یہ ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے، کیونکہ کرسمس ہی کے دن خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے تو انہوں نے آ کر کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنے باپ کی تقلید کی ہے، انہوں نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے بارہا اپنی زمینی خدمت کے دوران یہ بات بتائی ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں، اور ان کا باپ بھی آسمان سے یہ گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، کیونکہ جو بیٹا باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے اسی بیٹے سے باپ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اس نے ہمارے گناہوں کی مخلصی کے لیے نہ تو روزے رکھنے کے لیے ہمیں پابند کیا، نہ اس نے ہمیں پابند کیا کہ ہم اتنی دعائیں کریں تو تب ہم نجات پا سکتے ہیں، نہ اس نے ہماری نجات کے لیے یہ پابند کیا کہ ہم نیک اعمال کے ذریعے سے نجات پا سکتے ہیں، نہ اس نے ہماری نجات کے لیے کسی سونے، کسی چاندی، کسی مال، کسی دولت یا کسی پوشاک کی ڈیمانڈ کی ہے، بلکہ اس نے اپنی جان میرے اور آپ کے لیے دے دی ہے۔ اس نے ہماری نجات کے لیے ہم سے کچھ نہیں مانگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس قول کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کو ہوں کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ میرے عزیزو، اس نے تو اپنی جان، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے
تو خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر موا، وہ ہماری خاطر قربان ہو گیا، اور اس نے قربان ہو کر ہمارے لیے ایک نئی زندگی، اور وہ نئی زندگی کیا تھی؟ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی دے دی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی اس نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کچھ نہیں مانگا، بلکہ اس نے اپنی ہی جان دے کر خدا کے حضور اپنے خون کو لے جا کر، مخلصی دینے والے خدا کے حضور، عبرانیوں کا مصنف اس کے بارے لکھتا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک ترین مقام میں نہیں بلکہ اصل پاک ترین مقام میں چلا گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے ہماری مخلصی کروائی ہے، وہاں پر جا کر اس نے ہماری نجات کو کامل کیا ہے، اور وہاں سے وہ ہمیشہ کی زندگی کو میرے اور آپ کے لیے لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے تو ہمیں دیا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز دی ہے، لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، اور وہ یقینی طور پر ہمیں ہر ایک چیز، ہر ایک برکت نیند ہی میں عطا کر دیتا ہے، اور آج ہمیں اس کے دینے کی اس کوالٹی کو اپنی زندگی میں کس طرح سے اپلائی یا کس طرح سے اس پر عمل کرنا ہے، اس کا اظہار اپنی زندگی سے کیسے کرنا ہے۔ آج فی زمانہ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو دنیا میں سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے۔ آپ کیا خدا کو وقت دے رہے ہیں، کہ یا جو وقت اس نے دیا ہوا ہے اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیزو، اگر ہم ملاکی کے صحیفے میں دیکھیں تو ملاکی کے صحیفے میں قوم بنی اسرائیل سے خدا بڑا سخت ناراض ہوتا ہے، اور ملاکی کے صحیفے میں وہ بیان کرتا ہے، وہ اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا کوئی آدمی خداوند کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس کو ٹھگتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اپنا وقت دینے میں اس کو ٹھگتے ہیں۔ ہم جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم ہر روز رات کو سوتے ہیں، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں، اور سونے کے لیے پنجابی میں ایک بڑا مقولہ مشہور ہے کہ ستا مویا بندہ ایک برابر ہے، اور خدا ہمیں ہر روز مردوں میں سے زندہ کرتا ہے، یعنی اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور ہر روز ہماری زندگی میں ایک معجزہ ہوتا ہے کہ ہم نیند میں سے بیدار ہو جاتے ہیں، اور اس کا مقصد ہمیں وقت دینے کا یہی ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، لیکن ہم اس کو وقت دینے میں اس کو ٹھگتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ٹھگی لگاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بے امانی کرتے ہیں، ہم اس کے وقت کو چوری کرتے ہیں۔ آپ گرجا گھروں میں چلے جائیں، جو گرجا گھر کا عبادت کا وقت ہے، اگر وہ 9 بجے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ 10 بجے، کئی 10:30 بجے، کئی عبادت کی دعائیں ربانی پر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ خدا کے وقت کو ٹھگنا ہے۔ اگر ہم وقت کے مطابق دیکھیں تو ہمیں استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کی چوری کے باعث ہم اس معیار پر بھی پورا نہیں اترے۔ اگر آپ اس کے لیے پڑھنا چاہیں تو یسایہ 58 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کو اپنے گھروں میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کلسیوں 4 باب کی 2 آیت سے 6 آیت تک آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری اہم بات جو ہمیں خدا کے حضور دینا ہے، وہ وقت کے بعد پہلی بات ہے کہ ہمیں خدا کے حضور اپنا وقت دینا ہے، اور دوسری بات ہمیں اپنے ٹیلنٹس، ہمیں اپنی صلاحیتیں خدا کے حضور پیش کرنا ہے۔ ہم آج خدا کے حضور اپنی صلاحیتوں کو چھپا کر بھی خدا کو ٹھگتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بڑی اچھی آواز رکھتے ہیں، لیکن وہ خدا کی خدمت کے لیے اپنی آواز کو استعمال نہیں کرتے۔ گرجا گھروں میں ہم چلے جائیں تو زبوروں اور گیتوں کو گاتے ہوئے ہماری آوازیں دب جاتی ہیں، ہمارے میں وہ روحانی جوش اور جذبہ نہیں موجود ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بات بتانا آج انتہائی اہم سمجھتا ہوں کہ جو بھی ٹیلنٹ خدا نے میری زندگی میں رکھا ہے، مجھے اس ٹیلنٹ کو خداوند کو دینا ہے، کیونکہ اس نے اور اس کے باپ نے، یعنی خدا باپ نے اور خدا بیٹے نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے کہ اس نے کہا دینا لینے سے مبارک ہے، اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، جو اس کی دی ہوئی خدا داد صلاحیتیں ہیں، اس کو خدا کو واپس لوٹانا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہم توڑوں کی مثال دیکھتے ہیں۔ متی 25 باب کی 14ویں آیت سے 30ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ توڑوں کی مثال ہے کہ خدا نے ہمیں یہ ٹیلنٹس دے رکھے ہیں،
اور وہ ہمارے سے ڈیمانڈ کرے گا کہ میں نے تمہیں یہ برکتیں دی، تم نے میرے لیے کیا کیا۔ اور اس کے بعد ہم اگر زبور 103 اس کی پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ تجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے میں جو بھی ٹیلنٹ ہے ہم اپنا ٹیلنٹ خدا کو دیں۔ اور تیسری اہم بات، ہمیں اپنے مقدس، اپنے بدن کو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو 12 باب کی پہلی آیت، پس آئے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم اپنا بدن خداوند کی ایک جلال کے لیے نہیں دیتے تو ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے۔ اپنا وقت اس کو دیجئے، اس کے وقت کو چوری نہ کیجئے، اپنی صلاحیتیں اس کو دیجئے، اپنی صلاحیتوں کو دینے میں چوری نہ کیجئے۔ اور تیسری اہم بات، اپنا بدن۔ اور خدا کا بندہ یہ فرماتا ہے کہ تمہارا بدن کیا ہے؟ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اپنے بدن خدا کے حضور قربانی کے لیے، زندہ قربانی کے لیے پیش کر دو۔ میرے عزیزو، اپنے بدن کو خدا کے حضور پیش کر دیں، خدا کو دے دیں، اور پھر اپنی برکتوں کو دیکھیے۔ چوتھی اہم بات، اپنا ٹیمپرامنٹ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں سے سوال کیا جائے، بیٹا آپ نے بدتمیزی کیوں کی؟ ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ بڑے بہن بھائی کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ تو بچوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ او ڈیڈی یا فادر یا ابا، وہ میں اپنا ٹیمپر لوز کر گیا تھا۔ میرے عزیزو، چوتھی اہم بات، ہمیں اپنا ٹیمپرامنٹ خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنا ہے، اپنے اعمال، اپنے رویے، اپنے روح، بدن اور جان سے اور اپنے دل سے خداوند اپنے خدا کی تعظیم کرنا ہے۔ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ہمیں خدا کی محبت کو ظاہر ایسے کرنا ہے کہ ہمارا ٹیمپرامنٹ، ہمارا جو مزاج ہے وہ خدا کی مانند ہو، وہ خداوند یسوع مسیح کی مانند ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح اور خدا اپنی قوم کے لیے کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہونٹوں سے تو مجھے آئے خداوند کہتی ہے، لیکن ان کے دل، ان کا ٹیمپرامنٹ مجھ سے دور ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے ٹیمپرامنٹ سے بھی خدا کو ٹھگتے ہیں اور اس سے اپنے ارد گرد کی بنائی ہوئی خوبصورت دنیا کو، کیونکہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، کسی انسان نے نہیں بنائی جو یہ بدصورت ہوگی، یہ خوبصورت دنیا ہے، اور اس دنیا، جو خوبصورت دنیا ہے، اس کو برباد کرتے ہیں۔ داؤد کی طرح دعا کیجئے، اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر مستقیم روح ڈال تاکہ میں پاک بنوں۔ میرے عزیزو، اپنے ٹیمپرامنٹ کو خدا کو دے دیجئے، کیونکہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ پانچویں اور آخری بات، give your treasure to God، اپنا مال خدا کو دے دیجئے۔ لکھا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے تیرا دل بھی وہیں لگا رہے گا۔ اپنے مال کو خدا کے حضور دے دیجئے، کیونکہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ میں اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، میرے پاس بے شمار طریقے ہیں جو بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو آج صرف یہ کہوں گا کہ آپ ان 5 باتوں کو خدا کے حضور رکھیے تو حقیقی کرسمس کی خوشی پھر آپ کے اندر آئے گی۔ حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی آپ کی زندگی میں تبھی آئے گی۔ حقیقی خداوند یسوع مسیح کی قبولیت کی خوشی آپ کے اندر تبھی آئے گی، because it is more blessed to give than to receive۔ ہم ریسیو کرنے میں بڑا خوش ہوتے ہیں۔ کرسمس آ رہا ہے نا، تو کرسمس میں جو رشتہ دار ہمیں تحفے تحائف دیں گے ہم بڑے خوش ہوں گے، لیکن جب ہمارے دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم تھوڑے سے منہ بسورتے ہیں کہ او ہو، اب ہم کہاں سے روپیہ پیسہ لائیں اور ان کو ان کی ضرورتیں پورا کریں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے خدا نے ہمیں برکتیں دینے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے دنیا کو برکتیں بانٹنا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو ارشاد اعظم ہمارے لیے بیان کیا تھا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ کیا کرو؟ دو۔ بپتسمہ لو نہیں، وہاں پر بھی وہ دینے کی بات کرتا ہے۔
اور میں آخر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے تمام خادم بڑے امیر ہو جاتے ہیں، بڑا خدا ان کو روپیہ پیسہ دے دیتا ہے، کیونکہ خدا کا وہ ایک ہی کام کرتے ہیں، وہ سب کو برکت ہی دیتے ہیں، برکت ہی دیتے ہیں، برکت ہی دیتے ہیں۔ اور جب وہ سب کو برکت دیتے ہیں تو ریوارڈ میں خدا ان کو اس قدر برکت دیتا ہے کہ ان کے کھتوں کو بھر دیتا ہے، ان کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ امتحان آپ بھی خدا کا لے سکتے ہیں۔ ملاکی ہی کے صحیفے کے 3 باب میں لکھا ہوا ہے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میں رب الافواج ہوں، مجھے آزما کر دیکھو، میرا امتحان لے کر دیکھو، میں تمہارے کھتوں کو بھر دوں گا، تمہارے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، تمہاری اولاد ترقی یافتہ ہو جائے گی، ترقی پذیر نہیں، ترقی کی شرح سے نیچے نہیں، بلکہ ترقی یافتہ ہو جائے گی۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور اپنے جلال میں، اپنی قربت میں، اپنی حضوری میں بڑھنے کا فضل بخشے۔ آمین۔